پروگرام ہی ایسے ترتیب تھا کہ وہ گفتگو کریں گے. بہرحال ہوئی، میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی. مجھے نہیں پتا تھا یہ کون سا پیج ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ پرانے زمانے کا انپڑھ آدمی ہوں. بہرحال یہ لائک، شیئر، کمنٹ، ٹونٹاں، بس اتنا مجھے بچوں نے سکھایا ہوا ہے. تو ان کی ایکٹیویٹی سے فل تو میں آگاہ نہیں. یہ ایک جس پوسٹ کا تذکرہ ہوا وہ چونکہ میری نظر سے بار بار گزری ہوئی تھی، تو اس لیے مجھے سمجھ آئی کہ یہ معاملہ وہ معاملہ ہے. اسی وقت میں نے تہیہ کیا. اس وقت ہم تقریباً 40 کے قریب نفر موجود ہیں کہ میں اپیل کروں گا کہ ہم 40 تو کم از کم 40 میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے جو اس معاملے میں معاونت نہ کرے. بہرحال وہ انہوں نے خود ہی اپیل کر دی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے بڑے بڑے جماعتی نام میرے ذہن میں ہیں، ایسے لائک تو کر لیتے ہیں، کمنٹ انگلی لگا کے پھر لکھنا پڑتا ہے، چلو مشکل ہے. جیسے لائک پہ انگلی لگتی ہے ویسے شیئر پہ لگتی ہے. لائک ہو کر ادھر ہی رہ جاتا ہے، شیئر ہو کر تبلیغ ہوتی ہے. ہم شیئر پہ انگلی نہیں لگاتے، اکثر میں نے دیکھا. تو ان کے پاس سسٹم ہوگا، امیر حمزہ صاحب کے پاس. ایک دو تو دیگر ناموں سے آئی ڈی چلا رہا ہوں، ایک اپنے نام سے ہے، وہ میرا جنون ہے، بچپن سے ورکر ہوں. تو شاید یہ دیکھیں گے اس پہ. یہ نہیں کہ یہ میں نے آگے لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، کمنٹ کیا، چھوڑ دوں. جماعتی وہ لوگ تنظیمی طور پر ہوتے ہیں، میں جانتا بھی ہوں، نہ کبھی اس کا اقرار کیا ہے نہ اظہار کیا ہے. کئی ساتھی ہیں جو میری ذات وجود کے ساتھ بحیثیت محمد نعیم بٹ غصہ رکھتے ہیں جب ان کی پوسٹ، ان کا جلسہ، کوئی پروگرام آتا ہے، میں اللہ کے حکم سے اسے بھی لائک، شیئر اور کمنٹ کرتا ہوں. کس لیے؟ اس لیے نہیں یہ میرا پسندیدہ ہے اس کا کروں، یہ ناپسندیدہ ہے یہ میرے بارے میں سختی کرتا ہے نہ کروں. نہیں، میں تو اس لیے سے کرتا ہوں کہ جو اس نے لکھا ہے، جو اشتہار اس نے پوسٹ کیا ہے، جو پبلسٹی اس نے کی ہے، یہ میرے مسلک کی ہے، یہ قرآن کی ہے، یہ حدیث کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس طرح ہو جائیں. اور اس سے اگلی گزارش یہ کروں گا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو ایک ایسا نوجوان اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری تھوڑی محنت کو زیادہ جگہ پہ بڑھا چڑھا کے اس کی ابلاغ اور تبلیغ کر رہا ہے. اس لیے اس پہ بڑا زور دینا چاہیے. صحیح. میرے خیال میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی اس میں ضرورت نہیں. ایک مجاہد، ہیرا، ورکر، فعال، متحرک، جو بھی آپ نام دے لیں، وہ قرآن اور حدیث کی تشہیر کے لیے میدان عمل میں آیا ہے. اگر ہم اسے اکیلا چھوڑ کے بدزن کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اگر معاونت کر کے اس کے جذبے کو بڑھا کر اور اس مشن کو آگے پھیلا کر معاون بنیں گے تو نیکوکار کہلائیں گے اور ہمیں ثواب ہوگا. اس سے اگلی بات، ایک جو شیطان ڈالے گا ہماری کھوپڑی میں، جو جانتے ہیں ان کی بھی، جو نہیں جانتے ان کی بھی. لا بھائی چنگے پاسے لایا سو، تیری دیاری بڑی موٹی لگ رہی ہے. یہ انہوں ہی پتا ہے، منوں نہیں پتا. سمجھ نہیں تو پھر بھی شیطان ایک جی کھوپڑی میں ڈالے گا. اور جو فن کو سمجھتے ہیں وہ اس کو شیطان کہے گا وہ تو دیاری لانی سو. میں سب بھائیوں کی، بیٹوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، اگر اتنی محنت کرنے والا شخص دنیا بھی کمائے اور آخرت بھی کمائے تو سادہ پاسا نہ چلے. شیطان کے اس وسوسے کو رد کرنا ہوگا. جب ہر وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہم بھی کہتے ہیں آخرت کی حسنہ بھی اور دنیا کی حسنہ بھی، تو ایک کر لگا تو سانوں کی پھٹکی پڑے گی. اس لیے اس وسوسے کو رد کر کے میں کہوں گا، ہم یہ 40 نفر تقریباً بیٹھے ہیں، ہم کوشش کر کے مزید اگر ساتھ ملائیں
تو وہ بھی اجر ہمارے ذمہ آئے گا. کیا فرمایا تھا نبی کائنات نے؟ اس کو تھوڑا ذرا اس روشنی میں دیکھ لیں. بلغوا عنی ولو تے اے پہاڑی تے لب لب کے تے تصدیقاں کر کر کے تے تفتیشاں کر کر کے تے تسلیاں کر کر کے تے چھان بین کر کر کے کوئی ذوف نہیں، کوئی دیگر معاملہ نہیں، کلیئر 100% تشہیر کر رہے ہیں. اسی کس طرح پیچھا جائے گا؟ یہ میری گفتگو ایتھے ہی مکمل ہے، جدا تتمہ تے نچوڑ ہے کہ اسی سارے انہاں نال معاونت کریے. جڑے فرینڈ نہیں ہونے اجلاس تو بعد بن جائیے، جی سمجھ نہیں رہنمائی لے لئیے تاکہ دیگر بھی تے اے بھی مزید پھیلے. رانا صاحب میرے پاس بیٹھے نے، ناظم میڈیا، سوشل میڈیا پنجاب. تے پرانے نویں ساتھیوں تے نہیں پتا، پرانے ساتھیوں نے پتا بھی گرم تباہ نے عبداللہ دا گرم تباہ نے. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے فیس بک پہ یہ سارے سسٹم پہ آپ دیکھیں گے جس طرح میں نے اپنی مثال دی ہے کہ بعض آدمی ویسے رکھتے ہیں پروانے کی. جو شخص میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان سے تصل رکھتے ہیں، خدا واسطے ان کی پوسٹیں، ان کے بیان، ان کے پروگرام، ان کا جلسہ، ان کے ترتیب دی ہوئی تمام پلاننگ اس کو بھی ٹھکا ٹھک کر رہے ہیں. بھائی کس لیے؟ مسلک کی تشہیر ہے، اللہ کی رضا. تو اس لیے آپ یہ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں اس کی روشنی میں گھر کے کام، بزنس کے کام، تعلیم کے کام، ان کے ساتھ معاونت کے کام، دیگر نیکیوں کے کام، اس ایک واقعہ سے آپ سبق حاصل کر لیں. 24 گھنٹے آپ کی رہنمائی ہو سکے گی اور آپ کو جرأت اور کرج بھی مل جائے گی. لمبا واقعہ ہے، پہلے بھی میرے خیال میں 3-4 دفعہ کہیں بیان کر چکا ہوں. مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ینگ صلاحیتاں نے ماشاءاللہ تھوڑیاں آپ ہی ویلڈ وولڈ کر لو گے کہ بار صاحب نے آکھے ایک سفر پر باپ اور بیٹا دونوں نکلے. دور کا سفر تھا. بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا، باپ فرنٹ پہ تشریف فرما تھا. سفر پہ نکلے، طویل سفر تھا، مختلف علاقے تھے. ہم بھی کراچی جائیں ریگستان بھی آ جاتا ہے، پتھریلا علاقہ بھی آ جاتا ہے، ادھر نکلیں پہاڑی پہاڑ نظر آ جاتے ہیں، ادھر صحرائی صحرا نظر آ جاتا ہے، چولستان میں توڑی اڈی لگی جلدی. یہی حالات تھے. آندھی چلی، طوفان بن گئی، بارش ہوئی، بوندا باندی ہوئی، تیز بارش بن گئی. حالات واقعات بڑے عجیب بن گئے. تھوڑی مشکل پیش آئی تو بیٹے نے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، سوالیہ نظروں میں. بعض اولاد سمجھ دیا ہے کہ ماں باپ ساڈے کو بوڑھے ہو گئے، انہوں نے عقل کو نہیں. ماں باپ پڑھ بھی ہوئے، منڈے جننے بھی ہوشیار ہون تے انہوں نے تتریاں بتریاں کرن لگن تے انہوں کی قابل نگاہ ہوتی ہے اولاد سے، انہوں نے سمجھ نہیں. سوالیہ نظروں سے دیکھا. باپ نے کہا بیٹا چلتے جا. مزید بارش تیز ہو گئی، کالے سیاہ بادل آہستہ آہستہ دیگر مسافر رکنے شروع ہو گئے. اس نے پھر دیکھا، نافرمان ہے اس لیے کہ پیو پیچھے باڑی جانا. پھر دیکھا، باپ نے پھر کہا بیٹا دیکھ بھال کے چلتے. پھر چلتا گیا. بڑے مشکل حالات آ گئے، سب لوگ رک گئے، دیگر مسافر ڈالے ٹرالے بساں گڈیاں چھوٹیاں آلٹو بڑیاں سب. بیٹا سنبھل کے دیکھ بھال کے احتیاط کے ساتھ ہلکی سپیڈ کے ساتھ چلتے جاؤ. موسم بدل گیا، طوفان ختم ہو گیا، بارش بند ہو گئی، بادل چھٹ گئے، موسم خوشگوار ہو گیا، علاقہ بھی کٹتا گیا، آگے موسم بھی بدلتا گیا، دھوپ نظر آئی، صاف ستھرا موسم آ گیا. تو باپ نے کہا بیٹے ذرا سٹاپ، بریک لگاؤ. حکم کی تعمیل ہوئی، آرڈر اوبے کیے، بریک لگا دی. باپ فرنٹ سے اترا، کہتا نیچے اترو. نیچے اترا.
وہ کہتا میں پریشان تھا، اتنے مشکل حالات میں باپ کہتا تھا چلتے جاؤ، اب دھوپ آ گئی ہے، صاف موسم آ گیا ہے، موسم خوشگوار ہے، باپ کہتا ہے نیچے اترو۔ باپ آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے ذرا پلٹ کے دیکھ۔ پلٹ کے دیکھا، پوچھا وہ مسافر جو تجھ سے آگے تھے، جو تیرے ساتھ تھے، جو تیرے پیچھے تھے، وہ سب کدھر ہیں؟ کہنے لگا ابو جی وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ وہ رک گئے تھے۔ امیر حمزہ صاحب نے ویچ ایک باری یہ بھی آکھیا ہے کہ میں آکھیا انہیں کنے چلو اینا چر ہو گیا، نا 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 نا، باپ نے کہا وہ کدھر ہیں؟ کہا وہ رک گئے تھے۔ پوچھا آپ کدھر ہو؟ کہا میں رکا نہیں تھا، میں یہاں پہنچ رہا ہوں۔ فرمایا بیٹے جو رک جائیں منزل پہ نہیں پہنچتے، ٹارگٹ پہ نہیں پہنچتے، ٹارگٹ کو فتح نہیں کر سکتے۔ جو چلتے رہیں حالات واقعات کی روشنی میں، قدم بڑھاتے رہیں، بالآخر منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم تمہارے اس جذبے کو منزل مقصود تک پہنچا دے کہ یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ آمین۔ وما علینا الا